اگر کسی شخص کا کوئی آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ آپ اس کو یوز کر لیں۔ آپ نے بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر، آپ نے استعمال کر لیا، ورنہ وہ تو محض انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اپنا پیٹ بھرتا۔ سیکس ہے اس کے اندر، پروکریشن کے لیے، نسل کو جاری رکھنے کے لیے وہ پورے کر لیتا ہے۔ اور ہم اکثر حیوانات ہوئے جو کوئی نہ کوئی گھروندا بناتے ہیں، کوئی بھٹ ہے، کوئی پرندے ہیں تو گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ ان انسٹنکٹس کی بنیاد پر حیوان جی رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو انسان اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے وہ حیوان ہے۔ قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ انسان وہی شمار ہوگا انسانوں میں انسان، حقیقتاً انسان جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اپنی قربانیاں دے رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے کسی آدرش کے لیے، کسی نصب العین کے لیے، کسی آئیڈیل کے لیے۔